سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست۔ میں ہوں عریج فاطمہ اور آج کی پوڈ کاسٹ میں مجھے جوائن کیا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے۔ بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو ہم ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں جو زلمے خلیل زاد افغانستان کا دورہ کر کے گئے ہیں، امریکہ کے نمائندے خصوصی ہیں، ان کا بیسک آبجیکٹو کیا تھا یہاں پر آنے کا اور اس کے اثر و رموز کیا ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں عریج، بات یہ ہے کہ محلے کی سیاست ہو، خاندان کی سیاست ہو، شہر کی ہو، ملک کی ہو یا عالمی سیاست ہو، اس میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ اب دکھاوے کے طور پہ تو نمائندہ خصوصی برائے پرزنرز، قیدیوں کے لیے یہ نمائندہ خصوصی تھے، یہ جناب آئے ڈونلڈ ٹرمپ کا نمائندہ بن کے۔ ایک قیدی تھا، ایک میڈیا پرسن تھا، اس کو چھڑانے کے لیے، اور بظاہراً زلمے خلیل زاد صاحب آئے، جناب آ کے امیر متوکل کو ملے، ان کے وزیر داخلہ کو، اور وہ قیدی لے کے امریکن وہ چلے گئے۔ لیکن جو اندر کی رپورٹ ہے جو آج ہم پورے پاکستان کی عوام کے سامنے آزاد سیاست کے ذریعے سے جناب پہنچائیں گے، 3 چیزیں ڈسکس ہوئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے وہ 3 مطالبات لے کر گئے اور تینوں کے تینوں افغان طالبان نے اور افغان حکومت نے تسلیم کر لیا۔ اچھا، یہ 3 مطالبات رکھنے سے پہلے بڑا ٹیکٹ فلی امریکنز نے اپنی ڈیپ سٹیٹ کے مشورے کے ساتھ پہلے تو ان کے وہ پیسے جو 21 ارب ڈالر 15 اگست 2021 سے لے کے اب تک ان کو ملے 3 سالوں میں، 21 ارب ڈالر 3.5 سالوں میں ان کو دیے گئے۔ سب سے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب اس کو بند کر دیا۔ اچھا، اب ان کو پسو پڑ گئے افغان طالبان کو، ان کے پاس نہ وہاں پر کھیتی تھے، نہ وہاں پر کھیتی باڑی تھے، نہ کوئی صنعت، نہ کوئی تجارت۔ یہ تو جناب وار لارڈز تھے، وار انڈسٹری سے کمانے والے لوگ تھے صدیوں سے۔ انہیں جب یہاں سے آ کے باندھا نا ٹرمپ جامعہ نے، ساتھ ہی بھیج دیا اپنا نمائندہ 20 دن بعد۔ اس نے کہا بھائی یہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ فوری طور پر وہ قیدی رہا کریں، امریکن قیدی، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے کہا جی اے لو بھائی اے توڑے والے، ایک تو جو مین تھا نا وہ حوالے، باقی بھی انہوں نے کہا جی ہم ہر قسم کا تعاون کریں گے۔ دوسرا انہوں نے کہا جناب آپ کے پاس ہمارا بظاہراً 8 ارب ڈالر سے لے کے 15-16 ارب ڈالر کا ویپنز ہیں، ہتھیار ہیں، اکوپمنٹس ہیں، وار اکوپمنٹس ہیں، ہمیں وہ واپس کرو۔ اس میں انہوں نے تھوڑا سا چین چڑک کی بحث مباحثے میں، وہ بھی انہوں نے مان لیا، چلو جی وہ بھی ہو گیا۔ تیسرا سب سے خطرناک مطالبہ جو امریکنز نے ان سے منوایا، اور ان کی جو نام نہاد تڑ تھی نا، جو دنیا کو یہ کہتے پھر رہے تھے پچھلے 3 سال سے، خصوصاً جب سے ان کا انقلاب آیا 15 اگست 2021 کو، انہوں نے انڈین اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے اور انڈین را کی گود میں بیٹھ کے ان افغان طالبان نے اور افغانوں نے پاکستان کے خلاف اپنے پاؤں کے سارے گھبرو جو ہے وہ توڑے ہوئے تھے، سوشل میڈیا پہ جعلی اصلی پوسٹیں لگا کے اور اپنے جناب اکاؤنٹس بنا کے کہ جناب ہم پچھلے 200 سال کی ہماری ہسٹری ہے، ہم نے کسی عالمی طاقت کو جناب ٹکنے نہیں دیا، نہ کو چنے چبوائے ہم نے برطانیہ کو، رشیا کو، امریکہ کو۔ حالانکہ حقیقت بالکل مختلف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر رشیا وار کے اندر امریکہ ان کے ساتھ نہ ہوتا، پاکستان نہ ہوتا، خصوصاً پاکستان کی فوج اور ISI نہ ہوتی، ایران نہ ہوتا، چائنا نہ ہوتا، تو یہ کبھی نہیں جیت سکتے تھے۔ پھر امریکہ کی وار میں جو وار اینڈ ٹیرر تھی، اگر ان کے ساتھ رشیا نہ ہوتا، پاکستان نہ ہوتا، پاک فوج نہ ہوتی، پاکستان کی ISI نہ ہوتی، چائنا نہ ہوتا، ایران نہ ہوتا، یہ کبھی بھی الٹے لٹک جاتے، یہ امریکہ سے جو ہے نا فتح حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن جب ذرا سے ڈالرز جو ہے نا یہ ان سے چھینے گئے، ان کو ان کا اوقات یاد دلائی گئی، ان سے تیسرا مطالبہ جو تسلیم کیا وہ بگرام ایئر بیس اور ایئرپورٹ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا چوہان صاحب اگلی سنیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے حوالے کرو، ٹھیک ہے، بگرام ایئرپورٹ۔ اب یہ بہت بڑا مطالبہ تھا۔ میری رپورٹ یہ ہے جو میں نے انویسٹیگیٹ کیا، ریسرچ کیا، کہ انہوں نے 100% یقین دہانی کروا دی ہے کہ جناب ہم آپ کو یہ بگرام ایئرپورٹ اور ایئر بیس آپ کی کسٹڈی میں دے دیں گے۔ یہ 3 مطالبات ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ نے زلمے خلیل زاد کے ساتھ کو بھیج کر یہ ان سے منگوا۔ اچھا، یہ بگرام ایئرپورٹ یا یہ جو ایئر بیس ہے، اس میں امریکہ کا اتنا انٹرسٹ کیوں رہا ہے ہمیشہ سے؟
اب یہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے نا، یہ پاکستان سے جب آپ خیبر پاس سے جاتے ہیں تو جلال آباد کے بعد آپ کا کابل کے ایک سائڈ پہ بالکل مڈ پہ افغانستان کا سب سے بڑا ایئر بیس ہے، سب سے بڑا. اب اس کے حوالے سے امریکنز کی اور امریکن CIA کی جو پالیسی ہے نا وہ بڑی ہی خطرناک ہے، بڑی ہی خطرناک. یہ بنیادی طور پر یہاں پر موجود رہ کے ایک طرف چائنا کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، چائنا کے اندر بھی لا لیسنس کریٹ کرنا، چائنا کی تجارت کو ڈسٹرب کرنا، سی پیک کو ڈسٹرب کرنا، جناب بیلٹ اینڈ روڈ جناب آپ کا جو انیشیٹو ہے اس کو ڈسٹرب کرنا. یہ پورا پلان ہے یہاں سے محض چائنا کو. اور میں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی خود پریس کانفرنس سنی جس میں اوپنلی کہہ رہا ہے، آج سے کوئی 20-25-30 دن پہلے کی بات ہے، اوپنلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے بگرام ایئرپورٹ چھوڑ کے بہت بڑی غلطی کی، ہم دوبارہ افغانستان سے یہ لیں گے ایئر بیس، اور یہاں سے صرف 100 کلومیٹر فاصلے پہ اور 1 گھنٹے کے فاصلے پہ چائنا ہے، اور چائنا کو ہم ہر حوالے سے جنا وہاں سے کنٹرول کریں گے. ایک تو ان کا یہ پورا پروگرام ہے. دوسرا جو سب سے خطرناک پروگرام ہے وہ بنیادی طور پہ پاکستان کے حوالے سے ہے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، اور میرے آج کے اس پروگرام کے ذریعے سے پاکستان کے ریاستی اداروں سے بھی گزارش ہے، ان کی واقعتاً نظر ہوگی، وہ بڑے افیکٹو ہیں، بڑے ویجیلنٹ ہیں، ان کے دل دماغ کان سارے کھلے ہوتے ہیں. لیکن میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پولیٹیشین، بینگ اے تجزیہ گار، میرا فرض بنتا ہے کہ میں ان کے سامنے ایک سبمیشن رکھوں. جناب والا آنکھ کان کھول کے رکھیں. قطعاً بھی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اوپر اور امریکہ پہ آپ کو اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہ وہ دوست اچھے نہ وہ دشمن اچھے، یہ ہسٹری ہے. نہ ان سے دشمنی کرو نہ ان سے دوستی کرو. میری ریسرچ، میری انفارمیشن یہ ہے کہ چائنا سے زیادہ اس بگرام ایئرپورٹ کو اور ایئر بیس کو جو اس وقت ظلم خلیلزاد کے ذریعے سے ڈپلومیسی کر کے آنے والے کچھ دنوں کے اندر آپ دیکھیں گی کہ یہ افغانستان سے یہ لیں گے اور افغانی دیں گے، کیونکہ افغانیوں کو ڈالر چاہیے. ان کا سب کچھ مائی باپ جو ہے نا پیسہ ہے اور ڈالر ہے. ان کا کوئی نظریہ نہیں ہے، ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. یہ 5 وقت نماز پڑھیں گے، یہ حج کریں گے، یہ روزے رکھیں گے، لیکن جہاں پر ڈالرز کی بات آئے گی، پیسے کی بات آئے گی، یہ اس کے اوپر جناب سب کچھ بیچ دیں گے. یہ پلان ہے. افغانستان اور امریکہ مل کر پھر تو پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سر امریکہ کے حوالے سے نا یہاں کچھ لوگ، ہم بھی یہاں پہ ہم نے بڑی تعریف کی، جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے سے انکار کر دیا. نہیں بھائی جان، اتنا بھی خوش فہمی کا شکار نہ ہو. وہ بڑا پری پلانڈ چیزیں لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے نقدہ کوکا کا ایشو بھی زندہ رکھنا ہے کہ یہ اندر رہے گا. یہ پھر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے گولڈ سمتھ خاندان کے ذریعے سے، انڈین را کے ذریعے سے، انڈیا کے ذریعے سے اور عالمی طاقتوں کے ذریعے سے یہ جناب پاکستان کے اندر ایک دادی بیڑا اور ماسی بیڑا جناب یہ لگائی رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ان کو مزید فیول ملے گا یہ BLA کے، یہ PTM کے، یہ TTP کے، یہ دہشت گردی کی لہر کے ساتھ. لیکن میں جو چیز دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ عید کے بعد ابھی بھی اس وقت سینکڑوں آپریشن جناب آپ کے KP کے اور بلوچستان کے اندر ہو رہے ہیں، جس میں پاکستان کی ملٹری فورس، پاکستان کے SSG وہ اپنی جان ہتھیلیوں پہ رکھ کے مجھے اور آپ کو اور پوری پاکستان کو، 25 کروڑ پاکستانیوں کو سکون دینے کے لیے وہ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اس وقت کر رہے ہیں جدوجہد. لیکن عید کے بعد ایسا زبردست سیاسی اور آپ کا دفاعی آپریشنز ودن پاکستان ہوگا کہ انڈین را کی چیخیں جو اس وقت نکل رہی ہیں نا، آپ انڈین چینل ذرا دیکھیں صبح سے لے کے شام تک، وہ بدرنگ بلوچ، سمی بلوچ، بدرنگ لانگو اور جناب یہ سارے کے سارے، اور پھر ایک اور بھی خاتون آ گئی ہے جو بھی آپ سے میں ڈسکس کروں گا، آپ مجھ سے کوسچن پوچھیں گی تو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا. ملالہ یوسفزئی. ہاں، تو یہ سارے کے سارے کیوں چیخ رہے ہیں؟ ان کے پلانس ناکام ہو رہے ہیں. جعفر ایکسپریس پہ یہ چاہتے تھے 15 سے 20 دن 30 دن دادی بیڑا اور کتا چیکی لگی رہے اور پاکستان کو بدنام کیا جائے، اور پھر بانی تحریک انصاف کو رہا کرنے سے لے کے اور بہت سے جناب ان سے مطالبات بنوائے جائیں گے، وہ سارے کے سارے ناکام ہو گئے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان سرخرو ہوگا، اور عید کے بعد اگلے 2 مہینے بڑی عید اور چھوٹی عید کے درمیان انشاءاللہ
زبردست سی قربانی ہوگی اور وہ قربانی دہشت گردوں کی اور ملک دشمنوں کی ہوگی. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. اچھا آخری سوال آپ سے میں پوچھوں گی. مہرنگ کا آپ نے ذکر کیا, پھر ساتھ آپ نے سیمی بلوچ کا ذکر کیا. مجھے بتائیں ملالہ یوسفزئی آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں, اس کے پیچھے کیا کہانی ہے, کیا محرکات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں فرحان ورک صاحب کے ساتھ ایک بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر امت مسلمہ مسلمان ممالک لیکن خصوصاً پاکستان کے اندر کسی شخص کو اسپیشلی 2 شعبوں سے تعلق رکھنے والا, سیاست اور صحافت, جس کو عالمی طاقتیں عالمی ادارے اپنے سر پہ بٹھانا شروع کر دینا حد سے زیادہ حد سے زیادہ اپنے کندھے پہ, اپنے سر پہ, اپنی پلکوں پہ سے جانا شروع کر دیں, اپنے سینے سے لگانا شروع کر دیں, آنکھ بند کر کے سمجھ لینا کہ وہ رانگ نمبر ہے. اب وہ ہے رانگ نمبر, خود سمجھ آئے آپ. ملالہ یوسفزئی بھی ان رانگ نمبرز میں سے ایک رانگ نمبر ہے. اور ہائی یہ تو نے کیا کیا, مجھ کو بھی فاش کر دیا, میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. بالکل اسی طرح ملالہ یوسفزئی بھی بے نقاب ہوئی اس بدرنگ لانگو کے ایشو کے اوپر. اس کو حیا نہیں آئی اس ملالہ یوسفزئی کو کہ پاکستان کے اندر پہ در پہ دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں, علماء اکرام شہید ہوئے, آپ کی جعفر ایکسپریس کے اندر سول اور ملٹری جناب افراد شہید ہوئے, آپ کی جناب آپ کا بنو کینٹ کا واقعہ ہوا جو تیرے اپنے کے پی کے سے ہے, دارالعلوم حقانیہ کا واقعہ ہوا جو تیرے اپنے کے پی کے سے ہے. تیرے منہ سے ایک لفظ پھوٹنے کی جناب تجھے توفیق نہیں ہوئی, ایک لفظ احتجاج کا, غم کا, غصے کا اور آپ کی جناب مذمت کا. یہاں آ کے تجھے بدرنگ بلوچ لاگو نظر آ گئی. کیوں؟ کہ تم دونوں کا قبلہ اور کعبہ ایک ہے. جن کی گود میں تم بیٹھے ہو نا, وہ بی بی سی, وہ MI6, وہ برطانیہ. میری انفارمیشن یہ ہے کہ BL نے بدرنگ لانگو اس کے پورے پروجیکٹ کو عالمی طاقتوں نے برطانیہ کے حوالے کیا ہے کہ برطانیہ اس کو ڈیل کرے. تبھی BBC کی وہ 2 نمبر قسم کی, فیک قسم کی, فراڈ قسم کی, سیوڈو قسم کی جناب وہ ایک ڈاکومنٹری بھی آئی. اور دوسرا جناب یہ ملالہ یوسفزئی فوراً بولی ہے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں بینگا پاکستانی, اور ملالہ یوسفزئی کو کہوں گا پیڑے روڑ تو چپ چنگی, اگر تو صحیح نہیں بول سکتی تو اپنا منہ اور اپنی چونچ جانا بند کر کے رکھو. پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ چیزوں کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. اگر تجھے بہت زیادہ یہ ان چیزوں کو نظر آتا ہے تو پھر برطانیہ کے اندر جب اگست کے مہینے میں جب کتوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا تھا دہشت گردوں کو اس نسلی فسادات کے اندر, جب ان کے گھروں میں کتے چھوڑے جا رہے تھے, ان کے دروازے توڑے جا رہے تھے, ان کو ہاف نیم اریا کر کے کھینچتے ہوئے عدالتوں میں پیش کیا جا رہا تھا, اس وقت ملالہ یوسفزئی کہاں تھی؟ اس وقت انسانی حقوق کی یہ نام نہاد چیمپئن کہاں تھی؟ اس وقت یہ آزادی اظہار کی نام نہاد مامی, چاچی, تائی اور پھپھی یہ کہاں تھی؟ بس میرا سوال یہ ہے. انڈین را کے کچھ سابق لوگ ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنی قومی دن کے اوپر مہرنگ کو جو ہے وہ انویٹیشن دیں اور وہ آئیں, اور بڑا ان کو جو ہے پروٹوکول دینے کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ کون کر رہا ہے باتیں اور یہ کیوں کر رہا ہے باتیں؟ اچھا اری اس سے ہے کہ یہ ایک ہے انڈین سابق ڈپٹی ڈائریکٹر ہے انڈین را کا, گورف آریہ. اس کو شوق ہے خبروں میں ان رہنے کا, انتہا درجے کا چول, انتہا درجے کا بونگا, انتہا درجے کی 3rd کلاس آئیڈیالوجی کا مالک. ٹھیک ہے جی. ابھی اس نے ایک نئی درفتنی چھوڑی ہے, کہتا ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ یہ بدرنگ لانگو جو ہے نا یہ انڈیا آئے, ہم اس کو جناب اپنے قومی دن پہ بلائیں اور یہ وہاں آ کے بتائے کہ اس کی مستقبل کی خواہش کیا ہے اور ہم اس کو پورا پروٹوکول دیں. میں نے اس کے ساتھ 10-15 انڈین چینلز میں شو کیے ہوئے ہیں اس کے ساتھ 2012 سے لے کے 2019 کے درمیان. واہ ہماری آپس کی جناب کھینچم تانی جو ہے نا وہ رہتی رہی ہے. میں اس گورف آریہ کو کہوں گا کہ عقل کے اندھے, سمجھ کے لولے, دانش کے لنگڑے, اگر تم یہ کرو گے تو ہم کیا ہاتھ میں چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں؟ ہم پھر منی پور کے جناب راجپال کو بلائیں گے, پھر ہم جناب آپ کے آسام کے جیون سنگھ کو بلائیں گے, پھر ہم خالستان کے جناب جو لیڈرز ہیں ان کو بلائیں گے, پھر ہم آپ کے میزورام کے جناب ان کو بلائیں گے. 28 ریاستیں ہیں, ان میں سے 16 ریاستوں میں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں انڈیا میں. جی بالکل. ہم پھر ان 16 ریاستوں کی اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں ننگا کرنا ہے
تمہاری نام نہاد جمہوریت کو ننگا کرنا ہے, تمہاری نام نہاد ایک ڈیموکریسی, سب سے بڑی سول ڈیموکریسی کی جناب علم بردار ملک کو نیکٹ کرنا ہے, تو پھر ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. تم ایک بدرنگ لاگو کو بلاؤ گے تو ہم جناب آپ کی پوری لسٹ ہے ہمارے پاس آپ کے جناب باغیوں کی, اور وہ باغی اتنے افیکٹو ہیں کہ انہوں نے پچھلی کئی دہائیوں سے تمہارے ناک میں دم کیا ہوا ہے, اور جینون انہوں نے دم کیا ہوا ہے, اور وہ جینون تحریکیں ہیں. ادھر تم نے ان کے اوپر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, قتل و غارت گری, غنڈہ گردی, بدماشی انڈین فوج کے اور انڈین سیکورٹی فورسز نے. تو پھر جناب ہم وہ تمام کے تمام پاکستان کے میڈیا میں لائیں گے, انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے پیش کریں گے. یہ ہے مودی کا جناب انڈیا, یہ ہے گورف آریہ کا انڈیا, یہ ہے امت شاہ کا انڈیا, یہ ہے راج پال جو ان کا وزیر داخلہ ہے, بڑا اپنی طرف سے جناب ڈونکی کنگ بنتا ہے, یہ ہے اس کا جناب انڈیا. تو اس وجہ سے اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حکایت, دامن کو ذرا دیکھ, ذرا بندے کبا دیکھ. جی بہت شکریہ. امید ہے کہ آپ کو آج کی ہماری یہ پوڈ کاسٹ پسند آئی ہوگی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. عریج فاطمہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.